जिस तर्ज पर वो थे उस तर्ज पर उनकी रियाया थी, उनके आवाम वही सादा जिंदगियां थी। मदीने में आटा छान कर रोटी पकाने का रिवाज नहीं था उस वक्त, वो खुद भी ऐसा ही खाते। एक सहाबी का किस्सा लिखा है फलाही में किसी जगह शेख ने कि वो उनके साथ दस्तरखान पर शरीक हुए तो क्या अमीरुल मोमिनीन तुम ये कैसे लुकमा खाते हो, ये तो हलक से नीचे नहीं जा रहा, जरा छान लिया करो। तो उसको जवाब दे रहे हैं क्या मदीने के सारे लोग छना हुआ आटा खा सकते हैं? तो इसको गवारा नहीं किया। ये तकवे का रास्ता है और ये हर एक के अपने कसब से, हर एक का अपना कसब से कि हर आदमी अपनी मेहनत करे, हर आदमी अपनी मेहनत करे। हम इस रास्ते में सबको मुकल्लफ नहीं कर सकते, अल्लाह ने वजह रखी, लेकिन आदमी अपने लिए तो पसंद कर सकता है। जैसे आज मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका है जो डाइटिंग करता है, आपके यहाँ तो ज्यादा होंगे यहाँ पढ़े लिखे सफेद में जो डाइटिंग करते हैं, हालांकि उनके पास असबाब की कमी, खाने पीने की कमी, उनके पास सवारी की कमी, सारी चीजें मौजूद है उनके पास, लेकिन फिर भी खाना भाई इतना ही खाना, इतना नहीं खाना, ये खाना ये नहीं खाना, भाई जायज है हलाल है, आपको बोले नहीं डाइटिंग कर रहा हूं। इस आदमी के पास कार BMW पड़ी है, 5 किलोमीटर चलने जाता है, वो अपने लिए करता है मैं मेरे जिस्म मेरी बॉडी सलामत रहे, जिंदगी तो उतरी है लेकिन लंबी उम्र तक तंदुरुस्त रहूं, इसके लिए कर रहा है। तो इससे बेहतर और यानी जान माल खपाने की जगह कौन सी होगी जिसके जरिए से आदमी की दुनिया आखिरत दोनों जान अच्छी हो जाए। वो अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं, हम अपने रूह के लिए। तकवे का रास्ता नहीं डाइटिंग है, वो भी एक किस्म की। वो खाने पीने में परहेजी करते हैं, खाने पीने में परहेजी कर रहे हैं, चलने फिरने में परहेजी कर रहे हैं, सोने जागने में परहेजी कर रहे हैं कि इस वक्त सोएंगे इस वक्त नहीं सोएंगे, और जिस्म को वर्जिश करवाते हैं। कोई चाहता है पसीना निकाले अपना, आधे घंटे घंटे तक वजन उठाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे उतारते हैं, यहाँ ले जाते हैं, वहां करते हैं, तैरते हैं, चलते हैं, तो ये सारा जिस्म को मशक्कत ही दे रहे हैं। हमारा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने में जो मशक्कत है जिस्म को और रूह को, वो सारी मशक्कत हमारे लिए तरक्की का जरिया है, ये ताल्लुक मा अल्लाह के बढ़ने का जरिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना आपके तरीकों पर अमल का आदमी का दाइया है और आदमी उस पर अमल करने की कोशिश कर रहा है, उतना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुर्ब का जरिया है कि आदमी उतना हुजूर से करीब हो रहा है। रुखसत की राह तलाश नहीं करेगा, अजीमत का रास्ता लेगा। कि अजीमत क्या है? अजीमत क्या है? रुखसत का रास्ता ऐसा है कि आदमी एक न एक दिन जो है मुश्तबा में फंसता है, और मुश्तबा में फंसा हराम में दाखिल पता नहीं चलता। हदीस में आता है हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबिहात। हराम साफ है, हलाल भी साफ है, लेकिन दरमियान में कुछ मुश्तबिहात है। रुखसत जो है, रुखसत वो आदमी को वहां दाखिल कर देती है। इसीलिए हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किस्सा लिखा है, जब वो देवबंद में मुकीम थे उस वक्त, कि एक दिन फजर में बारिश ज्यादा हुई तो वो नमाज के लिए तशरीफ ले गए होंगे। घर आए तो उनका भतीजा भांजा कोई घर में होंगे, वो तो उनको देखा कि वो घर में थे, तो उनको कहा कोई आप मस्जिद नहीं गए नमाज के लिए? तो उन्होंने कहा कि आज बारिश ज्यादा थी और मतर कसीर फुक़हा ने उज़र लिखा है, मतर कसीर जो है उसको भी उज़र लिखा है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सारे रुखसतों पर तू ही अमल करेगा तो अब क्या करेगी? और फिर पता चला कि मुफ्ती साहब और मुअज्जिन साहब दो ही थे मस्जिद में। अगर वो भी न जाते तो जमात न होती मस्जिद में, अगर वो न जाते तो उस दिन फजर की जमात, क्योंकि मतलब बारिश हुई तो सबने मतर कसीर को उज़र करार दिया। यहाँ तक अवाम तो ठीक है कि वो उसको उज़र कर दे, लेकिन अहले इल्म जो है वो तो अजीमत पर अमल करेंगे। भाई अगर नहीं गए कि शायद मस्जिद में कोई नहीं होगा तो जमात नहीं होगी। और बाजमात नमाज के आदमी को उम्मीद और तलब के भाई जमात से पढ़ूंगा मस्जिद जाकर तो मस्जिद का अजर अलग होगा, फिर जमात से पढ़ने का अलग अजर होगा, हर कदम पर अजर अलग मिलेगा, और बारिश की वजह से जो मशक्कत होगी उसका सवाब और बढ़ जाएगा। तो सहाबा तो ऐसे लालची थे कि वो मशक्कत के अमाल में जो है मशक्कत मतलूब है। वो सहाबी जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरा मकान मस्जिद से दूर है, मैं चाहता हूँ करीब कर दो,
تو حضور نے کہا نہیں تم دور رکھو, جتنے قدم تمہارے زیادہ پڑیں گے اس پر ثواب زیادہ ملے گا. ہو گئی بات. جن کے مکان قریب تھے ان کو پتا چلا کہ بھائی دور والوں کو ثواب زیادہ ملتا ہے, تو ہمارا کیا ہوگا. تو انہوں نے کیا شروع کیا کہ آتے تھے اپنے گھر سے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. تو چھوٹے قدم رکھنے میں مشقت ہے آدمی کو, اپنی چال جو چال اصلی چال ہے اس کو نہیں چل رہا, چھوٹے قدم رکھ. وہ کیوں چھوٹے قدم رکھ رہے ہیں کہ وہ ثواب کے لالچی تھے کہ ہم کو بھی ثواب ہمارا پڑے. اچھا ہم مستغنی, بہت سارے ثواب کے کام چھوٹے موٹے سوچ میں آتے ہیں لیکن ہم زیادہ توجہ نہیں کرتے. وہ اس کے لالچی تھے. حضور علیہ السلام سفر میں ہیں اور خدمت تقسیم ہوئی کہ بھئی کون کیا کرے گا, کون پکائے گا, کون یہ کرے گا. حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں جاؤں گا لکڑیاں لے کر لاؤں گا جنگل سے. تو صحابہ نے کہا نہیں حضرت آپ نے جائے, ہم کر لیں گے, آپ تو یہی بیٹھ. تو حضور نے کہا نہیں بھائی نہیں. تو انہوں نے بہت اصرار کیا. پھر حضور نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. اگر تم یہ سمجھتے میں کمزور ہوں تو میں تو تم سے زیادہ طاقتور ہوں. اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو ثواب کی ضرورت ہے تو مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے. دو وجہ ہیں, یا تو تم میری رعایت کرو, میں کمزور ہوں اس لیے مجھے نہیں بھیجتے ہو, تو میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. اور اگر ثواب کی تم کو ضرورت ہے تو ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے. اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. تو نیکیوں کے کاموں میں حریص تھے وہ, نیکی کے کام, اور ہر قسم کی نیکی جمع کرتے تھے. کسی ایک قسم کی نیکی پر مطمئن نہیں ہو جاتے تھے, ہر قسم کی نیکی جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے. عبادت کی لائن کی نیکی بھی, اور خدمت کے لائن کی نیکی بھی, اور سیکھنے سکھانے تعلیم و تعلم کے لائن کی نیکی بھی. اور جنازے کی نماز مل گئی کسی کی تو وہاں شریک ہو گئی, نماز جنازہ مسلمان بھائی اجر ملے گا. کسی مسلمان کی خوشی کا موقع ہے تو وہ شریک ہو. اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہ مسلمان ہونے کی نسبت سے ہوتا تھا یہ سارا کام. چاہے وہ اجنبی مہاجر ہے, اس کی رشتہ داری نہیں, لیکن اس کا انتقال ہوا تو اس میں سارے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں. اجنبی مہاجر آدمی ہے, وہ بیمار ہوا تو سب اس سے عیادت کر رہے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی. آپسی جو معاملات اور تعلق تھے وہ اسلام کے رشتے کی بنیاد پر کہ مسلمان, چاہے رشتہ داری ہو یا نہ, اس کی تعزیت کر رہے ہیں تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر, چاہے رشتہ داری نہیں. آج ہمارے یہ جو چیزیں ہیں, خوشی غمی کی شرکت, ایک تو عوام ہے, عوام تو کرے, ان کے پاس جہالت علم نہیں, لیکن ہماری خوشی غمی کی شرکت جو ہے یا تو رشتہ داری کی بنیاد پر یا دوستی کی بنیاد پر. کہ دوست کی شادی ہے تو آدمی 100 کلومیٹر سفر کر کے جا رہا ہے, اور محلے میں کسی نوجوان کا نکاح, اس نے ہم کو دعوت نہیں دی تو آدمی مسجد میں تھا, نماز پڑھ کے نکل جاتا, اس کا نکاح ہو رہا ہے. تو نکاح کی شرکت جو ہے, مسلمان کی خوشی میں شریک ہو کر مبارکباد دینے کے لیے بھی دعوت کی ضرورت ہے. کہ کسی مسلمان کی خوشی کا موقع ہے, چاہے اس کا نکاح ہو یا اور کوئی خوشی اس کو نصیب اللہ نے کی ہے, تو کیا وہ ہم کو دعوت دے کر بلا رہے تھے, ہم اس کو مبارکباد دیں گے. جیسے جنازہ ہوا کسی مسلمان کا تو وہ اس کا رشتہ دار ہم کو دعوت دے کر بلائے گا, بھائی صاحب آپ آ جائیے جنازہ پڑھیں, بلکہ ہر ایک سمجھتا ہے بھائی بیچارے کا انتقال ہوا, جا کر نماز جنازہ پڑھیں. لیکن خوشی کے موقع پر آدمی دعوت کا انتظار کرتا ہے, اور اگر دعوت نہیں دی تو سگا چچا زاد بھائی ہے تو آدمی خوشی میں شریک نہیں ہوتا, قطع تعلق ہی کر لیتا. کیوں دعوت نہیں دی اس نے؟ ہاں, کھانے کے لیے تو دعوت دینا ضروری ہے, بغیر دعوت کے شریف آدمی کسی کے گھر نہیں جائے, چاہے ولیمے کی دعوت ہو یا اور کوئی. لیکن اس آدمی کی خوشی ہے تو اس خوشی میں تو وہ ہمارا دینی اخلاقی فریضہ ہے, جو مسلمان کے ذمہ حق ہے. سلام کرے تو جواب دے, انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے. ایسے ہی اس کا دینی اخلاقی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی خوشی میں شریک ہو کر اس کو مبارکباد دیں. اس کے لیے ہم انتظار تھوڑا کریں گے وہ ہم کو دعوت دے گا. اگر وہ بھول گیا یا جان بوجھ کر نہیں دی, وہ قطع تعلق ہی کرنا چاہتا ہے, رشتہ دار جان بوجھ کر نہیں دی, لیکن ہمارا اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کی خوشی میں شریک ہو کر صلہ رحمی کریں گے. سل من قطع, جو تم سے توڑے تم ان سے جوڑو. وہ توڑنا چاہتا ہے کہ نہیں بلائیں گے اور ہم چلے گئے, یہ اسلامی طریقہ ہے. نہیں بلانا چاہتا, ہم نے مبارکباد دینے کے لیے کچھ ہدیہ لے کر چلے گئے, بھائی صاحب ہماری طرف سے ہدیہ ہے, وہ پسند نہیں کر رہا. یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے. اور اگر ہماری ناک کٹ جاتی ہے تو پھر یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے, کہ اس نے بلایا نہیں تو کیسے جائے گی.
یہ ہمارا دین ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادوں پر اس امت کو اٹھایا ہے، ان بنیادوں پر اٹھایا ہے کہ اپنی ذات سے آدمی قربانی دیتا رہے. وہ کہ لمبا وقت نہیں ہے قربانی دینے کا، لمبا وقت نہیں ہے، 40-50 سال کا عرصہ ہے، اور موت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جیتے رہے، صلہ رحمی کرتے رہے، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑتے رہے. دشمنی جنہوں نے کی ان سے آپ نے عداوت نہیں رکھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں اجتماعی امور میں جہاں دفاع کا موقع ہے تو دفاعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور اپنے آپ پر جھیلتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، اور اپنا لگاتے رہے، اپنا لگاتے رہے. کسی کا احسان آپ نے اپنے ذمہ نہیں رکھا، سوائے حضرت خدیجہ حضرت ابوبکر کے بارے میں جو ایک دو روایتوں میں حضور نے فرمایا کہ ان کا بدلہ اللہ دے گا. باقی کسی کا احسان آپ نے اپنے ذمہ نہیں رکھا. جس نے آپ پر خرچ کیا آپ نے اس کو اس سے زیادہ عطا کیا، کسی نے آپ کا تعاون کیا آپ نے اس سے زیادہ اس پر احسان کیا، کسی نے آپ کا ساتھ دیا تو اس سے زیادہ حضور نے ان کا ساتھ دیا. جس لائن سے جو احسان تھا چکا دیا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان سارے حالات میں سب سے آگے رکھا، کسی موقع پر پیچھے نہیں. نماز کا موقع ہے تو نماز اتنی لمبی پڑی کہ پیروں پر ورم آ جاتے تھے. اور روزوں کا مسئلہ ہے، حضرت عائشہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور ایام 20 کے روزے اور مسنون اور جتنے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں وہ سارے روزے اپنی جگہ. زکوٰۃ کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں، وہاں جو آیا سب خرچ ہوتا تھا. گھر میں جھاڑو ہی رکھتی تھی روزانہ. 1-2 مرتبہ کے واقعات ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت میں کچھ مال بچا تو ایک موقع پر تو کہہ دیا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، مسجد میں قیام کر لیا. ایک موقع پر ایک تھیلی گھر میں پڑی ہوئی تھی رات میں، اور آپ علیہ السلام بستر پر آرام فرما رہے تھے. تھوڑی دیر ہوئی اٹھے اور گئے اس کونے میں، وہ تھیلی کو دیکھا پھر آ گئے سو گئے. پھر تھوڑی دیر ہوئی پھر گئے پھر دیکھا پھر سو گئے. پھر رات بھر اسی طرح کرتے رہے. تو ام المومنین نے پوچھا کہ حضور آج آپ کو کوئی تکلیف تھی؟ رات میں بار بار جاتے تھے بار بار آتے تھے. بولے آج رات بھر مجھے نیند نہیں آئی اس لیے کہ میرے گھر میں مال پڑا ہوا تھا. تو زکوٰۃ کا اور خرچ کرنے کا موقع ہے تو حضور نے اتنا خرچ کیا. ایثار کرنے کا موقع آیا تو اپنا سب کچھ دے دیا لوگوں کو، اپنا مال جانی اعتبار سے ایثار کیا، جذباتی اعتبار سے ایثار کیا، اور جتنے حقوق تھے اپنے سب دے دی. سب جگہ دب گئے کہ بھائی ٹھیک ہے تم لے لو، سارا ایثار کر دیا، اور ہر جگہ اپنے آپ کو آگے رکھا. یہ کوالٹی وہ اثر صحابہ میں منتقل ہوا، صحابہ میں وہ اثر منتقل ہوا. حضور کا یہ نور جو ہے یہ نور منتقل ہوا صحابہ. پھر وہ جماعت ایک تیار ہوئی کہ وہ تھوڑی سی جماعت جو ہے چھوٹی سی جماعت وہ دنیا پر غالب